السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیاوی سردار اور بادشاہ جب اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے کہ کتنی خون ریزی ہوگی، کتنے گھر اجڑیں گے، کتنے جوان خون میں نہائیں گے اور کتنے عزت دار ذلیل ہوں گے۔ انہیں غرض ہوتی ہے تو بس اتنی کہ وہ خود فتح سے ہمکنار ہوں، لیکن قربان جائیں دو جہانوں کے سردار محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 رمضان 8 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کی نیت سے روانہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی خواہش یہ ہے کہ اس موقع پر کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہ ہو۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ قریش بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار تھا، اسے ایسی جگہ کھڑا کیا جائے جہاں سے وہ مکہ کی طرف جانے والے مسلمانوں کے جو لشکر ہیں انہیں دیکھ سکے، کیونکہ سب ایک دوسرے کے ریلیٹیوز بھی تھے، دوست بھی تھے، قبیلے ایک تھے، تو لنکیج تو تھا۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب وہ اس کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو سفیان دیکھ لے کہ مسلمان کس قدر منظم اور اسلحے سے لیس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وار ٹیکٹکس میں، آپ کی پلاننگ میں یہ چیز تھی کہ وہ یہ نظارہ دیکھے تاکہ اس سے مرعوب ہو، اور آپ کی یہ پلاننگ کامیاب رہی۔ جب یہ نظارہ دیکھ کر ابو سفیان نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ قریش کے لوگ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب صورتحال کچھ ایسے ہے کہ ابو سفیان سیدنا عباس کے ساتھ وادی کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے سے اسلامی لشکر پوری شان و شوکت سے گزر رہا ہے۔ جب خالد بن ولید 1000 کے قریب لشکر لے کر گزرے تو ابو سفیان حق دق رہ گیا۔ پرچم اس دن سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھیں قریش کے ساتھ ان کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں ہی ہوتی تھی۔ تو حضرت سعد جوش جذبات میں بولے، آج خون ریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتال جائز ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان نے سیدنا عباس سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ سیدنا عباس نے کہا کہ یہ جو لشکر تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے یہ مہاجرین و انصار کا لشکر ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی لشکر میں تھے۔ اب جو ہی ابو سفیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو وہ بولا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہہ کر گزرے ہیں؟ اور پھر جان بوجھ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی دہرائی کہ آج خون ریزی کا دن ہے اور آج کعبہ کی حرمت حلال ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تحمل اور بردباری کے۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن تو اللہ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دے گا، آج کے دن تو کعبہ کو غلاف چڑھایا جائے گا۔ آپ نے کتنی خوبصورتی سے فیکٹس کو بیان کیا اور پازیٹیوٹی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے آئے، اور پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا۔ تو آپ رسول اللہ کی حکمت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملال نہ ہو، کیونکہ انسان کی فطرت اور کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو اپنے سے افضل دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ اگر اس کی جگہ کسی اور کو دے دی جائے وہ شرف، وہ وقار جو اس کو حاصل تھا، تو وہ چیز پھر اس کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے سہنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جس سے ابو سفیان کو بھی ڈھارس ملے۔ ادھر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے پھر جب دیکھا لوہا گرم تو چوٹ ماری اور کہا کہ جا کے اپنی قوم کو بتاؤ یہ ساری سچویشن جو تم نے دیکھی ہے۔ تو ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ کسی میں مقابلے کی سکت بھی نہیں ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، یا پھر جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے بھی انہوں نے امان دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب رہی، اور وہ کیا تھی کہ ایسا رعب ان پہ قائم ہو جائے قریش پر کہ کوئی خون ریزی نہ ہو حرم کے اندر۔ اس طرح سے مشرکین نے ابو سفیان کی بات جو تھی وہ مان لی، اور اسلامی لشکر بغیر کسی قتال کے مکہ میں داخل ہوا، اور رسول رحمت نے بلا مزاحمت مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ this is one of the best example of emotional intelligence۔ آپ سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر و احد کو بھول چکے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ ان پیاروں کو بھول چکے ہوں گے جو بدر و احد میں شہید کیے گئے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ کا مقصد زندگی ہی آپ کا فوکس تھا، اور یہی آپ کی زندگی کا مرکز اور سب سے امپورٹنٹ چیز تھا آپ کی زندگی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جذبات تھے، یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جذبات نہیں تھے، آپ کو بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، آپ خوش بھی ہوتے تھے، آپ کے اندر بھی انسانی جذبات تھے، لیکن آپ کے جذبات پہ آپ کا مقصد ہمیشہ غالب رہا۔ آپ نے اپنی قوس کے راستے میں نہ تو کبھی جذبات کو ہنڈرنس بننے دیا اور نہ ہی کبھی انا کو آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا منبع تھے، حکمت کا منبع ہیں۔ آپ کی حکمت عملی بے مثال ہے، اور بڑی ہی میں سمجھتی ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم آپ کے امتی ہو کر بھی اگر آپ کی حکمت سے، آپ کی زندگی کے واقعات سے کچھ نہ سیکھیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم فتح و نصرت کی بات کریں تو آپ کی فتح کا راز بے مثال اعصابی قوت بھی ہے، اور بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بندی۔ کس طرح سے آپ نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ان پہ نفسیاتی دباؤ بھی ڈالا، اپنا رعب قائم کیا، پوری رازداری کے ساتھ یہ سارا معاملہ سر انجام دیا، اور ان کی طرف کا یعنی اپنی دشمن کی طرف سے بھی پوری طرح آپ الرٹ تھے، آپ کو پوری معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ پھر آپ نے ایک ایسی فوج بنائی، ایسی فوج ترتیب دی جو سریع الحرکت تھی، جو پیشنیٹ لوگ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بغیر کسی خون ریزی کے، آپ سب کے خیر خواہ تھے، آپ نہیں چاہتے تھے خون ریزی ہو، آپ نے کس طریقے سے مکے کو فتح کیا ہے، ہم سب کے لیے بہت سیکھنے کا مقام ہے۔ ہم میں سے اکثر شاید جنگ تو نہ لڑیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنگوں سے بچائے، ہم ان کی آرزو نہیں کرتے، لیکن زندگی کے بیشتر معاملات میں دراصل ہم مختلف طرح کی جنگیں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس واقعے میں بھی ہمارے عام انسان کے بندے کے سیکھنے کا بھی جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ بیشتر معاملات زندگی جو ہیں وہ جوش سے نہیں ہوش سے صدرا کرتے ہیں، اور انسان کو
اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوش سنبھالتے ہی جو کرنا چاہیے وہ اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر مقصد کے حصول کے لیے ایسا راستہ لینا چاہیے کہ جس میں کم سے کم نقصان ہو، اپنوں کا بھی اور دوسروں کا بھی، پرایوں کا بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور رسول کی حکمت میں سے وسیع حصہ عطا فرمائے، اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔